بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ پیرنٹ میٹنگ ڈے کے نام سے ہے. اس میں ہم چند منٹ گفتگو کریں گے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ والدین کیا اقدام کریں کہ بچے ہمارے جو پہلے بھی اچھے ہیں الحمدللہ اور بہتر ہو سکتے ہیں. اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کی گفتگو سے، ان کے قول سے آج کی گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں. جب اماں آمنہ اپنے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ ایک سفر میں تھی، راستے میں بیمار ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی. تو اماں آمنہ کو پتہ چل گیا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے اور ابھی اس دنیا سے آخرت کا سفر ہوگا. تو اماں آمنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے چند جملے کہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی اہمیت اور ان کی اچھی تربیت کا ثمر انسان کو کیسے ملتا ہے. اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں آپ جیسا ایک ستھرا بیٹا، ایک بڑا خوبصورت بیٹا، اچھے کردار کا بچہ اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرا نام تا قیامت زندہ رہے گا آپ کے وسیلہ سے، کیونکہ آپ جیسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں تو جب جب لوگ آپ کو یاد کریں گے میرا نام بھی ساتھ آتا رہے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اولاد کی تربیت اچھی کر دی جائے، اولاد نیک نکل آئے اور اولاد کی تربیت اچھی کر دی جائے تو یقیناً آنے والے وقت میں دنیا کے اندر قبر اور حشر میں وہ والدین بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں اور زندگی بڑی سکون والی ہو جاتی ہے. اس میں حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، نہ وہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں، 3 طرح کا ثواب ایسا ہے جو اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر محنت کر کے ان 3 عملوں کے لیے جائے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اگر کوئی بندہ پھلدار درخت لگا گیا، کسی یتیم کی پرورش کر گیا، کوئی مسجد مدرسہ بنا کے چلا گیا، کوئی کہیں نلکا لگا دیا، یہ وہ عمل ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ثواب لگانے والے کو ملتا ہے چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہے یا چلا جائے. یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب قبر میں انسان کو پہنچتا رہتا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ایسا علم اس نے حاصل کیا اور وہ علم اس نے لوگوں میں پھیلا دیا، ایسا نیکی کا علم تھا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اس کی زندگی میں یا اس کے قبر میں جانے کے بعد، موت کے بعد. تو اس کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا جو وہ اپنے شاگرد بنا کے چلا گیا، جن کو سکھا کے چلا گیا، وہ ان کا ثمر اور پھل جو ہے قبر میں بھی وہ لیتا رہے. تیسری چیز جو ہے اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اس دنیا میں چھوڑ کے رخصت ہو گئے اور وہ اولاد نیک کام کرے گی
تو ان کا ثمر، اس کا پھل، اس کا اجر و ثواب بھی والدین کو قبر میں ملتا رہے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم مبارک ہے۔ تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں ایک نعمت ہے، یعنی بہت بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے جن کو اللہ کریم نے اولاد دی ہے۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں سے ملیں جن کی اولاد نہیں ہے تو ہمیں پھر اس نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ایک بچی ہمیں مل جائے، ایک بچہ ہی مل جائے۔ علاج کے لیے لاکھوں روپیہ وہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے مل کے جن کی اولاد نہیں، کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بچے پانی کی مانند ہیں، جس ماحول جس جگہ رکھیں گے وہی شکل اختیار کر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بچے جن سے سیکھتے ہیں، جہاں پر بچے بہتر طریقے سے سیکھ کر اپنی زندگی کا رول پلے کرتے ہیں، ان کے رول ماڈل جو ہیں وہ سب سے پہلے والدین۔ اگر والدین بہتر ہیں تو اولاد بڑی اچھی نکلتی ہے، بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ اور اگر والدین بچوں کے سامنے اپنے معاملات کو بہتر رکھیں، اپنے آپ کو بدلیں بچوں کی خاطر، یقیناً والدین بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی ان کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن اولاد کے بعد بھی جو والدین اپنے معاملات کو بہتر نہ کریں، اولاد ان سے سیکھنے کی بجائے جو ہے غلط تاثر لے، تو یقیناً اولاد کا مستقبل بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور اس میں جو ہے اولاد کے خراب ہونے کے بھی معاملات ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ تو یہ تجربہ دیا تھوڑا سا یہاں پر کہ کوئی بچہ یا بچی نالائق نہیں ہوتا، کوئی بچہ اور بچی بدتمیز نہیں ہوتا، کوئی بچہ اور بچی جھگڑالو نہیں ہوتا، کوئی بچہ اور بچی کند ذہن نہیں ہوتا۔ والدین ہیں چاہے ان کو لائق کریں یا نہ لائق کریں، والدین ہیں چاہے ان کو با ادب کریں یا بے ادب کریں، اور استاد کا رول بھی ضرور ہے، لیکن وہ والدین سے کم ہے، کیونکہ 7-8 سال تک بچہ جب استادوں کے پاس آتا ہے تو اس سے پہلے اس کا مائنڈ بن چکا ہوتا ہے، اور والدین کے جو معاملات ہیں اس بچے کے ذہن میں نقش ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہی بچے کل کو ہمارا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ کوئی انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، اگر وہ اپنی عادتیں بدلے تو اس کا مستقبل بدل جاتا ہے، اور اس میں اگر بچوں کی خاطر ہم یہ معاملات کریں تو ہمارے بچے بھی ہمارا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اندر چند خوبیاں ہمیں پیدا کرنی چاہیے، اس میں یہ بچے ہمارے آنے والی زندگی ان کی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ان میں 2-3 چیزیں بچوں میں ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہت اچھے نمبر لے لے، بڑا لائق ہو جائے، پڑھ جائے، وہ بچہ جو ہے اس کے معاملات پڑھائی میں A گریڈ آ جائے، فرسٹ ڈویژن آ جائے، ٹاپ کر جائے۔ ایک پڑھائی کی خاطر ہم سارا سسٹم اس کا دوسرا چھوڑتے ہیں۔ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ بچے کو 3 قسم کی مہارت دے دینی چاہیے بچپن کے اندر ہی، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو وہ بچہ کر رہا ہے، سب سے پہلے جو اپنا پروفیشن ہے، جس پروفیشن میں وہ بندہ ہے، چاہے وہ پروفیشن جو ہے پڑھائی کا ہے، چاہے بڑے ہو کے کوئی ہے، تو پڑھائی کے اندر بہترین قسم کی خوبیاں جو ہے اس بچے کو دینی چاہیے کہ سبق یاد کیسے کرنا چاہیے، کاپی پہ لکھنا کیسے ہے، لکھائی بہتر کیسے کرنی ہے، یاد کیسے کرنا ہے، کون سا SQ 3R فارمولے کے تحت سبق یاد کرنا ہے، یہ ہمیں بچے کو دے دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے بچے کے اندر چند خوبیاں اور پیدا کرنی چاہیے جو دوسری طرح کی ہے۔ نمبر 1، بچے کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ لوگوں کو لیڈ کر سکتا، بچے کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، بچے کے اندر برداشت ہونی چاہیے، بچے کے اندر صبر ہونا چاہیے، بچہ با ادب ہونا چاہیے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔
بچے کو یہ چیزیں یعنی زندگی کی تہذیب سکھانا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، یہ سیکھ جانی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے اس کو مڈل سکل کہتے ہیں اور وہ آداب زندگی میں وہ تقریباً دوسری سے ملتی جلتی ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، ابھی کھانا کھانے کا بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ وہ کھانا کیسے کھانا ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، کس وقت کیا معاملات کرنے ہیں، مثلا لوگوں سے ملنا جلنا کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، کس بندے سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی بچوں کو ساتھ سکھانی ہے۔ صرف تعلیم کام نہیں آتی، تعلیم کے ساتھ سچ بولنا بھی سکھانا چاہیے ہمیں، بچوں کو نماز بھی سکھانی چاہیے ہمیں، دین بھی سکھانا چاہیے، اور بچوں کو شکر گزاری اور سخاوت بھی سکھانی چاہیے۔ بچوں کو دوسروں کے مصیبت کے وقت کام آنا بھی سکھانا چاہیے، بچوں میں یہ درد پیدا کرنا چاہیے۔ جتنے لوگ کامیاب اس دنیا میں ہوئے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، اور جتنے ہمارے اکابر لیڈر گزر گئے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ساری آپ کی سیرت میں یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو ان میں تھوڑا سا بھی اگر ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کریں تو آنے والے وقت میں یہ بچہ ہماری زندگی کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ بدل کے ہمارا معیار زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو معاملات اس کے الٹ ہو جائیں گے۔ بچوں کو آج چیز سکھانی چاہیے کہ بعض اوقات کوئی بندہ اگر زیادتی بھی کر جائے، گلی میں اگر کوئی بچہ دوسرا لڑ بھی پڑے تو تھوڑا سا جھک جانا، تھوڑا سا برداشت کر جانا، تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بیٹا برداشت کر جانا، لڑائی نہیں کرنی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، جو ہم کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ خوشیاں پیدا کرنے سے ہمارا بچہ ایک عظیم بچہ بن سکتا ہے۔ والدین بچے کو دو چیزیں دیں، ایک اس کا ایمان پختہ کریں، اللہ پر یقین پختہ کریں کہ کام جو ہے آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کی محنت کو نہیں رکھے گا، محنت آپ کی ملے گی، یہ یقین پیدا کر جانا چاہیے۔ دوسرا خوبصورت تربیت کر دینی چاہیے، یقین مانے ہمارے بچے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ بچوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچے نصیحت سے نہیں سیکھتے، وہ والدین کے قول فعل اور ان کے کردار سے سیکھتے، ان کے کردار سے کہ ہمارے والدین کون سا عمل کر رہے ہیں، گھر میں بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، آپس میں حالات کیسے ہیں، یہ چیزیں بچوں کو بڑا متاثر کرتی ہیں۔ بچوں کو سارا دن بیٹھ کے نصیحت کرتے رہیں، بچے نہیں سیکھتے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ والدین کا کردار کیا ہے، آپس میں گھر کے اندر ماحول کیسا ہے، وہی بچے زندگی کے اندر ماحول لے آتے ہیں۔ تو اس لیے نصیحت نہیں بلکہ اپنے عمل آپ جب بہتر کریں گے آپ سب تو ہمارے بچے بڑے خوبصورت ہو جائیں گے۔ ایک چیز یہ بات یاد رکھیں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بے ادب ہو، ہمارے بچے بے ادب ہو۔ کتابوں میں جو چیز لکھی ہے کہ جو والدین خود اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کا اس دنیا میں بہت جلد اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ اپنے انجام کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، بے نمازی کا اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں اگر پیسے بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے، اس میں برکت نہیں رہے گی، اس کی فیکٹری بھی ہے تو گھر میں رزق کی تنگی رہے گی، کیونکہ یہ حدیث بارکہ ہے جس کا مفہوم بارک ہے کہ بے نمازی کا رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ دوسرا، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو والدین اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کی نافرمانی کر جاتی ہے، اور یہ عذاب دو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے۔ باقی جو گناہ ہیں اللہ کریم ان کا عذاب موخر کرتا رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کرے، شاید یہ توبہ کرے، شاید یہ توبہ کرے، اللہ کریم موخر کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ 2 گناہ ایسے ہیں، والدین کی نافرمانی اور بے نمازی، ان کا گناہ جلد بندے کو اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ اور یہ تجربے اور مشاہدے میں بڑی چیزیں آئیں کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اولاد کبھی بھی ان کی فرما بردار نہیں ہوتی ہے۔
تو اس لیے بچوں کے سامنے ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ حدیث بارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ والدین کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ اولاد کہہ سکتی، اف نہیں کہہ سکتی جو ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا، یہ منصب ہے والدین کا کہ اولاد کو دین اسلام نے بھی حق نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے اگر والدین خود اپنے والدین کا ادب کریں گے تو یقیناً اولاد بھی ان کی باتب ہوگی، اور اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو اپنی اولاد کی نافرمانی کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ بچوں میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر والدین خود گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں تو یہ چیز آگے نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اگلی نسل میں یہ چیز چلی جاتی ہے، اور جب اگلی نسل میں جاتی ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اور والدین کے لیے اس دنیا میں یہ چیز مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ یہ ہمارے بچے اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ہمارے لیے بہتر بن سکیں۔ دوسری چیز، چند چیزیں جو پہلے بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا رہا ہوں اس علاقے کے لحاظ سے، ماحول